عبداللہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کے سفر کی ایک لازوال داستان۔ ایپیسوڈ نمبر 5۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کے بستر پر تھا۔ پاپا، مما اور میرے سبھی دوست پریشان سے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ کاشف نے بتایا کہ انہیں ہسپتال سے ہی کسی نے فون کر کے یہاں بلایا تھا اور ان کے مطابق مجھے درگاہ سے عبداللہ نامی کوئی لڑکا میری ہی گاڑی میں ڈال کر کسی ڈرائیور کے ہمراہ یہاں تک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے مما پاپا کے آنے تک وہی انتظار کیا اور پھر گاڑی کی چابی ان کے حوالے کر کے چل دیا۔ تب تک ڈاکٹرز میرے تمام ٹیسٹ وغیرہ کروا چکے تھے اور انہوں نے عبداللہ کی موجودگی ہی میں بتایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہو سکتا ہے دھوپ کی زیادتی کی وجہ سے چکر آ گیا ہو۔ پاپا نے ہی میرے دوستوں کی اطلاع کروائی تھی۔ وہ سبھی مجھ سے کوئی نہ کوئی بات کر رہے تھے سوائے آئینی کے۔ وہ بالکل ہی خاموش اور چپ چاپ سی ایک جانب کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نرس نے انہیں میرے آرام کے خاطر جانے کو کہا تو وہ سب ایک ایک کر کے مجھ سے رخصت ہو گئے۔ سب سے آخر میں آئینی میرے بستر کے قریب آئی اور ہاتھ ملاتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں خدا سے دعا کروں گی کہ وہ تمہاری درگاہ کی منت پوری کر دے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بھرائی ہوئی آنکھیں چھلکنے کو تیار ہی تھی۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے کاشف نے سب کچھ بتا دیا ہے ساحر۔ مجھے اپنی ہار سے زیادہ اس لڑکی کی جیت پر خوشی ہے۔ چلو کوئی تو ہے اس دنیا میں ایسا جو پہلی ہی نظر میں تمہارے دل میں اترنے کا ہنر جانتا ہے۔ میری مانو تو اب دیر نہ کرنا۔ کبھی کبھی محبت میں ایک ذرا سی دیر بھی صدیوں کی مسافت بڑھانے کا سبب بن جاتی ہے۔ چلتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ آئینی پلٹ کر چل دی۔ میں اسے پیچھے سے آوازیں ہی دیتا رہ گیا۔ مما جو اس وسیع اور عریض کمرے کے دوسرے جانب ڈاکٹر سے میرے متعلق کسی بحث میں مشغول تھی، انہوں نے غور سے آئینی کو یوں پلٹ کر جاتے اور مجھے اسے روکنے کے لیے آوازیں دیتے ہوئے دیکھا۔ اتنے میں کاشف نے اندر جھانکا تو میں نے اسے غصے سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے قریب آتے ہی میں نے کان پکڑ لیے اور اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ خود ہی تیزی سے بول پڑا، میں جانتا ہوں تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن یقین کرو یار، میرے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تمہاری حالت کی وجہ سے اسے پہلے دن ہی تم پر شک ہو گیا تھا، اور پھر جس طرح سے تم ایک دم غائب ہو گئے، میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن تم نے اسے یہ کیوں کہا کہ مجھے زہرا سے محبت ہو گئی ہے؟ میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا یار، لیکن یہ تمہارے پاگل پن کی علامت ہے۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی شخص یہی سمجھے گا کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ میں نے کاشف کو گھورا۔ اس نے ڈر کر جلدی سے بات بدلی، میرا مطلب ہے کہ تمہیں محبت سے ہو گئی ہے۔ مما نے دور سے کاشف کو آواز دی تو وہاں سے ہٹ گیا۔ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگا۔ کاشف ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ یہ ساری علامات اسی ایک جان لیوا بیماری کی طرف ہی تو اشارہ کرتی تھی جسے عرف عام میں محبت کہا جاتا ہے، اور بقول کاشف کے اگر محبت نہیں تو کم از کم محبت سی ضرور ہو گئی تھی۔ اور جب رات کو ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں گھر پہنچا تو یہی بحث مما اور پاپا میں چھڑ چکی تھی۔ پاپا میرے بے ہوش ہونے کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے گھبرا کر مما کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اور اب مما مزید تھی کہ اگر یہ ساری کیفیات اس ایک لڑکی کی وجہ سے تھی تو پھر مزید انتظار کرنا سراسر حماقت ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، دونوں نے جھٹک کر خاموش کروا دیا اور طے پایا کہ کل ہی مما اور پاپا جا کر حاجی مقبول صاحب سے میرے لیے زہرا کا ہاتھ مانگ لیں گی۔ شاید میرے والدین دنیا کے سب سے الگ، سب سے منفرد اور سب سے زیادہ پیار کرنے والدین تھے۔ حاجی مقبول صاحب کا معاشرے میں بڑا نام تھا، جانے ملک کے کتنے فلاحی ادارے ان کے تعاون سے چل رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ زہرا اگر کسی جھوپڑے میں بھی رہ رہی ہوتی تو تب بھی مما اور پاپا اسے جھٹ اسی طرح اپنی بہو بنانے پر تیار ہو جاتے۔ صرف میری خوشی کے لیے اس دن مجھے اپنے لڑتے جھگڑتے والدین پر بہت پیار آیا۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے بہت پیار کیا اور پھر میرے دل و دماغ کی جنگ کو بھی ایک سراسا قرار آ گیا۔ زہرا میری ہو جائے گی، یہ سوچ کر ہی میری روئے روئے میں سکون اور اطمینان کی ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی تھی۔ تو گویا یہ محبت ہی تھی اور مجھے اس دیوی کی چرنوں میں اپنے سارے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے۔ خواہ مخواہ میں نے اتنے دن خود کو اس دردناک عذاب سے دوچار رکھا۔ میں ساری رات زہرا کے خیالوں میں کھویا رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہوئی اور کب نوکر نے آ کر مجھے بیدار کیا۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو مما نے بتایا کہ نہ صرف پاپا نے حاجی مقبول صاحب کو فون کر کے ان کے گھر آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، بلکہ ہم لوگ آج سے بھر کی چائے پر حاجی صاحب کے گھر مدعو ہیں۔ میرے اندر ایک دم ہی جیسے ستار کی بہت سے تار جھنجھنا اٹھے
حیرت کی بات یہ تھی کہ جب تک مجھے اس جذبے کا ادراک نہیں تھا تب تک میں اسی کسک اور تڑپ سے بھی انجان تھا، اور جب میں اس کا مسرور نشہ محسوس کر چکا تھا تو میرے لیے ایک ایک لمحہ کاٹنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ مما اور پاپا فوراً ہی مقبول صاحب کے گھر چلے جائیں اور آج ہی واپسی پر کسی طرح زہرا کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئے۔ خدا خدا کر کے دن کا دوسرا پہر ڈھلا اور پاپا نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ میں بھی جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اچانک ہی بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مما نے میرے گال تھپ تھپائے اور گاڑی میں پاپا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ پاپا نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، بیسٹ آف لک پاپا۔ گاڑی زن سے نکل گئی اور میں وہی لان میں اپنے بے قابو دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میری حالت اس وقت پھانسی کے اس قیدی کی طرح تھی جسے یہ پتا ہو کہ چند گھنٹوں کے بعد اسے تختے دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے سادہ پانی کا گھونٹ بھی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ فوراً ہی ابگائی سے آ گئی، وقت اپنی جگہ سے جیسے جامد سا ہو کر رہ گیا تھا۔ جانے کتنی صدیوں بعد شام ڈھلی اور مغرب کے وقت تک تو مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے آج میرا یہ جیون مجھے رسوا کر کے ہی چھوڑے گا۔ اچانک ہی گیٹ کے باہر پاپا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور چوکیدار نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی اندر یورچ میں آ کر رک گئی اور مما اور پاپا نے قدم باہر رکھے۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا ان دونوں کے پاس جا پہنچا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ دونوں؟ آخر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے ان کے اترتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ مما نہ جانے کیوں مجھ سے نظریں ملانے سے گریزاں تھی۔ میں پاپا کی جانب لپکا۔ آپ ہی کچھ بتائیے نا پاپا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پاپا نے گہری سی سانس لی اور میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ساحر بیٹا، اس لڑکی نے تمہارا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم سوری، ہم دونوں مل کر بھی انہیں قائل نہیں کر سکے۔ مجھے لگا جیسے کچھ لمحوں کے لیے میری تمام سماعتیں مردہ ہو گئی ہوں۔ شاید میں پاپا کی بات ٹھیک سے سن ہی نہیں پایا تھا۔ بے یقینی سے انہیں پھر سے زور سے جھنجھوڑا۔ انہوں نے مجھے زور سے کھینچ کر گلے لگا لیا۔ ایسا وہ بچپن میں بھی تب کیا کرتے تھے جب مجھے سائیکل سے گر کر یا کھیلتے ہوئے کوئی زوردار چوٹ لگ جاتی تھی۔ چند لمحے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، پھر رفتہ رفتہ جب ان کی بات کا مفہوم واضح ہونے لگا تو چوٹ کا درد بھی دھیرے دھیرے رگوں کو کاٹنے لگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اتنی زور سے چیخوں کے اندر کا سارا شور ایک ہی جھٹکے میں باہر آ جائے۔ مما وہاں رک نہیں پائی اور آنکھیں پوچھتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی۔ لیکن کیوں؟ زہرا نے انکار کیوں کر دیا؟ میرا چند لمحوں کا ساتھ پانے کے لیے نہ جانے کتنے نازنیوں کا دل مچلتا ہے، لیکن وہ جسے میں نے عمر بھر کا ساتھ دینے کی پیشکش کی تھی، اس نے ایک ہی لمحے میں میرا سارا غرور، سارا بھرم چکنا چور کر دیا۔ کیوں؟ کیا مجھے بھی انہی ہزار عام لوگوں کی فہرست میں رکھتی تھی جو اس کی ایک جھلک کی طلبگار ہوں؟ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ٹھکرائے جانے کی اذیت ناک درد کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے تو میں نے صرف جیتنا اور فتح کرنا سیکھا تھا، اور میری فتوحات کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اب تو مجھے نام اور چہرے بھی یاد نہیں رہے تھے۔ آج سے پہلے شاید یہ بات کسی نے میرے لیے ہی کہی تھی کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا، لیکن آج کوئی مجھے دیکھتا تو صرف اتنا کہتا، وہ آیا، اس نے دیکھا اور ہار گیا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ بین الاقوامی تاجر، ملک کے مشہور بزنس مین، چیئرمین آف کامرس کے صدر توصیف احمد کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں آندھیوں کے جھگڑے چل رہے تھے۔ پاپا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لیے لان میں بچھی کرسیوں کی طرف آ گئے اور دھیرے دھیرے سارا ماجرا گوش گزار کر دیا کہ حاجی مقبول اور ان کے تمام گھر والے بہت وفادار لوگ ہیں۔ مما اور پاپا کا استقبال ویسے ہی کیا گیا جیسا کہ ان کا شایع نشان ہو سکتا تھا، لیکن لڑکی کی ماں پہلے ہی سے کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ شاید وہ مما پاپا کے آنے سے پہلے ہی ان کی آمد کا مقصد جان چکی تھی، لہٰذا جب پاپا نے زہرا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ حاجی مقبول نے پاپا سے کہا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ البتہ انہوں نے مما اور پاپا کا اس بات پر بہت شکر ادا کیا کہ اتنے بڑے خاندان نے ان کی بیٹی کو اتنی عزت دی۔ پاپا نے پھر اس بات پر اصرار کیا کہ اگر حاجی صاحب چاہیں کہ اسی وقت اپنی بیٹی کی مرضی معلوم کروا سکتے ہیں۔ مما میری تصویر لے کر گئی تھی۔ انہوں نے وہ تصویر حاجی مقبول صاحب کی بیگم کے حوالے کی اور دم سادہ نتیجے کے انتظار میں بیٹھ گئی۔
لیکن شاید زہرا کی ماں کو نتیجے کا پہلا ہی سے علم تھا، تبھی وہ کچھ ہی لمحوں میں واپس آ گئی۔ تب مجھے خیال آیا کہ ضروری تو نہیں کہ یہ رشتہ پہلا ہو جو اس غزالہ کی چوکٹ تک گیا تھا۔ مجھ سے پہلے بھی شاید یہ عمل دہرایا جا چکا ہو، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار یہ عذاب زہرا کے ماں باپ پر وارد ہو چکا ہو، تبھی انہیں بیٹی کا انکار کا اس قدر کامل یقین تھا۔ زہرا کے انکار کے بعد مما اور پاپا کا وہاں بیٹھے رہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی مما نے ایک آخری کوشش کے طور پر زہرا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ زہرا کی ماں نے مما کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے تک جا پہنچی، اور پھر مما کو دروازے تک چھوڑ کر خود وہیں سے واپس پلٹ گئی، شاید مما کو زہرا سے کھل کر بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ مما نے زہرا کو دیکھا تو بقول ان کے وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ اس کا حسن ہی ایسا دل موہ لینے والا تھا، لیکن وہ دل ربا اس وقت بھی غم میں ڈوبی تھی۔ اس نے مما کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگ لی کہ اگر اس کے انکار سے مما کا دل دکھا ہے تو وہ تہہ دل سے ان کی معذرت چاہتی ہے، لیکن اس مدعا کو مزید نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس نے مما کے ہاتھ تھام کر ان سے یہ بھی کہا کہ جو لڑکی بھی ان کی بہو بنے گی وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ہوگی، لیکن وہ خود کو اس اعزاز کے قابل نہیں سمجھتی، لہٰذا اسے اس کی بدنصیبی کا مزید احساس نہ دلا کر مما اس پر احسان کرے گی۔ ظاہر ہے اس بات کے بعد مما مزید کیا کہہ سکتی تھی۔ وہ زہرا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور شگون کے طور پر سونے کے جو کنگن ساتھ لے کر گئی تھی وہ زہرا کے سرہانے چھوڑ کر چلی آئی۔ پاپا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے ہمارے یا زہرا کے خاندان کے نام پر کوئی حرف آئے۔ میں پاپا کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب یہ قصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا، مجھے اسے جیتنا تھا یا پھر اپنی ہار کی وجہ معلوم کرنی تھی۔ البتہ میں نے پاپا کی بات کا اتنا مان ضرور رکھا کہ میں نے براہ راست زہرا کے گھر جانے سے احتراز کیا، ورنہ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں بنا کہیں رکے اس کے گھر کا دروازہ کھولوں اور سیدھے جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ جمعرات آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے، اور یہ 2 دن میں نے کس طرح کاٹے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تیسرے دن میں نے گاڑی نکالی اور مما کی آوازوں کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا ساحل کی جانب نکل پڑا۔ عبداللہ مجھے درگاہ کی سیڑھیوں پر ہی مل گیا، شاید وہ قریبی بستی سے اپنی ضروریات کی کچھ چیزیں لینے کے لیے درگاہ سے باہر نکلا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس دن بے ہوش ہونے کے بعد میں نے بے مروتی کی انتہائی تو کر دی تھی۔ مجھے کم از کم عبداللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو ایک بار یہاں آنا چاہیے تھا، لیکن عبداللہ نے اپنے رویے سے ذرا بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم اتنے دن بعد مل رہے ہیں۔ میں نے عبداللہ سے کہا کہ مجھے کسی کا انتظار ہے، وہ اوپر درگاہ میں میرا انتظار کرے، میں وہیں آ کر اسے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ عبداللہ سر ہلا کر اوپر چلا گیا اور میں نے وہی پتھریلی سیڑھیوں کے پہلے پائیدان پر ڈیرا جما لیا۔ لوگ سیڑھیاں اترتے چڑھتے رہے اور میں ان کے قدموں سے الجھتا رہا، لیکن آج میں نے وہاں سے نہ اٹھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانے مجھے یوں ہی لوگوں کی ٹھوکروں میں بیٹھے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی دور سے مجھے زہرا کی گاڑی ریت اڑاتی درگاہ کی جانب آتی دکھائی دی۔ مجھے یوں لگا کہ ایک ہی لمحے میرے جسم کا سارا خون میری کن پٹیوں کی جانب دوڑنے لگا ہو۔ میں ہیجانی کیفیت میں کھڑا ہو گیا۔ گاڑی قریب آ کر رک اور اس میں سے حسب معمول وہی پرانی خادمہ زہرا کی ماں اور خود زہرا اتر رہی تھی۔ سب سے آگے زہرا کی ماں، پھر زہرا اور پھر سب سے پیچھے زہرا کی خادمہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے درگاہ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے ان میں سے کسی کی نظر اب تک مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی زہرا کی والدہ نے مجھے کراس کیا، میں ایک دم زہرا کے بالکل اور عین سامنے آ کر کسی چٹان کی طرح جم گیا۔ زہرا جو اپنی ہی دھن میں سر جھکائے آگے بڑھ رہی تھی، ایک دم ٹھٹک کر رک گئی اور غصے میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کے الفاظ اس کے سینے میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ میں سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد اگلے ایپیسوڈ میں۔ جزاک اللہ۔